الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی مہینوں میں یہ سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس پر اسلامی سال کا اختتام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم الحرام، اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. آج کے دن جو تاریخ ہے وہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے، اور آج کے 2 دن کے بعد یعنی تیسرا جو دن آئے گا 18 ذی الحجہ، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی، اور آنے والے 2 دنوں کے بعد جو تیسرا دن آئے گا یعنی 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں خلیفہ ثالث حضرت ذی النورین ذو الہجرتین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو اسی مناسبت سے میں چند معروضات عرض کروں گا کہ خلیفہ راشد عثمان بن عفان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی زندگی کا زہد و تقوی، اخلاص و للہیت کے واقعات، اور آخر میں ان کا واقع شہادت. حضرت عثمان بن عفان خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں ذو الہجرتین کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو 2 ہجرتوں والے ہیں. تو انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور انہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ذو ہجرتین، اسلام کی خاطر 2 مقامات کی طرف ہجرت کرنے والے. ان کا ایک لقب ذی النورین بھی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے عقد نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، نمبر 1 رقیہ اور نمبر 2 ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. جب سے کائنات بنی ہے آج تک کوئی انسان حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا کہ ان کے عقد نکاح میں امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، فخر الرسل، فخر موجودات
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک بہت بڑا اعزاز بخشا۔ ان کا اصل نام عثمان تھا، والد کا نام عفان تھا۔ 2 کنیتوں سے مشہور ہیں، ابو عبداللہ کی کنیت کے ساتھ بھی اور ابو عمر کے ساتھ بھی۔ ابو عبداللہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے، ان کا جب پہلا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تو ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ، تو اسی مناسبت سے ان کو ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ پھر عبداللہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا ان سے جب نکاح ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اور یہ سب سے پہلا جوڑا تھا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو میاں بیوی دونوں اسلام کے لیے ہجرت کرنے والے تھے وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کی اہلیہ حضرت رقیہ، ان کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت رقیہ ان دنوں میں بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، تم ان کی خدمت کرو، ذمہ داری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی مقام دے گا جو بدر کے شرکاء کا مقام ہے۔ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان کا جو مقام ہے تمہارا بھی وہی ہوگا، اور جو بدر کے شریکوں کو حصہ ملے گا وہ تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کی بڑی فضیلت تھی۔ اسلام کے جتنے اہم غزوات ہوئے حضرت عثمان ان تمام میں شریک رہے۔ حضرت عثمان کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی تھی کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں، جنہیں عاشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں تیسرے نمبر پر جن کو جنتی ہونے کی خوشخبری لسان نبوت سے ملی تھی وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ حضرت عثمان ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جن کی فضیلت اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ جنت میں ہر نبی کا ایک خصوصی دوست اور ساتھی ہوتا ہے، اور میرے جنت کا ساتھی عثمان بن عفان ہے۔ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے، اور میرے جنت کا جو ساتھی ہے وہ عثمان بن عفان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کسی کو باغ میں آنے نہ دینا جب تک مجھ سے اجازت طلب نہ کرو۔ جو بھی آئے اس کا نام پوچھو، مجھ سے اجازت لو، جس کے بارے میں اجازت دوں اسے اندر آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے دروازے پر ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ ابو بکر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ابو بکر کو اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ حضرت عمر اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آنے کی اجازت بھی دو اور عمر کو جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ حضرت عمر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضور یہاں کنویں پر بیٹھے تھے، پاؤں مبارک کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے، تو دائیں طرف ابو بکر آ کر بیٹھے، بائیں طرف عمر آ کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ فرمایا عثمان بن عفان۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ عثمان اجازت طلب کر رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اجازت دو، جنت کی خوشخبری سناؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ ان پر ایک مصیبت آنے والی ہے، ان پر ایک مصیبت اور تکلیف بھی آئے گی۔ دروازہ کھولا گیا، جنت کی خوشخبری سنائی، عثمان بن عفان آئے، اب دائیں بائیں جگہ نہیں تھی تو وہ سامنے حضور کے بیٹھ گئے۔ اب اس روایت سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ تین وہ صحابہ ہیں جنہیں لسان نبوت سے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور حضور نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ عثمان بن عفان جنتی بھی ہے لیکن ان پر ایک مصیبت بھی آئے گی۔ اور پھر وہ مصیبت آئی جب ان کا واقعہ شہادت ہوا کہ بلوائیوں نے ان پر اتنا فتنہ فساد کیا کہ ان کا کھانا پینا بند کر دیا، 40 دن یہ بھوک و پیاس کی حالت میں رہے، اور اس حالت میں پھر ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان سامنے بیٹھ گئے۔ اس سے محدثین نے ایک نقطہ نکالا کہ حضور کے انتقال کے بعد دائیں طرف ابو بکر بیٹھے تھے، ان کی تدفین ہوئی، بائیں طرف عمر بیٹھے تھے، ان کی تدفین ہوئی، سامنے عثمان بن عفان تھے، تو حضور کے روضے کے سامنے جنت البقیع قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں عثمان بن عفان کی قبر ہے۔ تو جیسے یہاں سامنے بیٹھے تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبر حضور کے روضے کے سامنے جنت البقیع میں بنی۔ حضرت عثمان بن عفان کا مقام اتنا بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا فتنوں کا دور ہوگا، اور یہ سامنے سے جو شخص گزر رہا ہے یہ اس دور میں ہدایت پر ہوگا۔ ھذا یومئذ علی الہدی۔ صحابی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں دوڑتے ہوئے جانے لگا، یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا عثمان بن عفان تھے۔ میں نے حضور کی طرف ان کا چہرہ کیا کہ یا رسول اللہ یہی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہیں۔ جب فتنوں کا دور ہوگا، ہدایت پر جو شخص ہوگا وہ یہ عثمان بن عفان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی ان کے لیے پیشن گوئی فرما دی۔ صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ آپ نے احد پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور آپ نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو پھر وہی ہوا، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابو بکر، اور 2 شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ پہاڑ پر 2 شہید ہیں، پھر آگے جا کر وہ دونوں شہید بھی ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ آپ کا مقصد تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ 1400 سے زائد صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ مقام پر پہنچ گئے تو آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو قاصد بنا کر بھیجا کہ تم جا کر ان کو خبر دو ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ مکہ والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کو حضور نے اپنا نمائندہ بنایا، یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت تھی۔ 1400 صحابہ میں جس صحابی کو حضور نے اپنا قاصد بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، اور اپنے فیصلے اور رائے کے لیے جس کو بھیجا وہ عثمان بن عفان تھے۔ جب حضرت عثمان وہاں پہنچے، انہیں جا کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن مشرکین نے اجازت نہیں دی، اور یہ خبر شیطان نے مشہور کر دی کہ حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر تھے، آپ تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ چونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، علم غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیب کی بات
کوئی نہیں جانتا سوائے تمہارے رب کے، کوئی نبی کوئی ولی غیب کی بات نہیں جانتا، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ نہیں تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، آپ سمجھے کہ واقعی شہادت ہو گئی، تو آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیت لے لی کہ انہوں نے ہمارے قاصد کو شہید کیا ہے، حالانکہ قاصد کو قتل کرنا کسی مذہب کے اندر، کسی شریعت کے اندر، کسی ریاست کے قانون میں جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے بیت لے لی کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اللہ کو یہ منظر ایسا پسند آیا، جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیت لی، ایک ایک آتا تھا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر موت پر بیت کرتا تھا، ہم جان دیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیت کی تھی۔ اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ قرآن میں 2 تاکیدیں، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید لگا کر اللہ نے فرمایا میں ان ایمان والے صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا۔ تو حضرت عثمان کا مقام کتنا بلند ہے، حضور نے 1400 صحابہ سے حضرت عثمان کے بدلے کے لیے بیت لے لی۔ جب سب نے بیت کر دی، پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا، میں عثمان کی طرف سے بھی بیت کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت، حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ساری زندگی ان کی اسلام کی آبیاری میں گزر گئی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا۔ یہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا۔ یہودی ازل سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے۔ انہوں نے دیکھا مسلمان ہجرت کر کے آئے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ان کا جو مال و متاع تھا وہ مکہ میں رہ گیا، تو انہوں نے مہنگے داموں میں پانی بیچنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے پانی خریدنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بئر روما کا کنواں خریدے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا کنواں عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان کو پتہ چلا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں روایت ذکر کی، حضرت عثمان بن عفان اس یہودی کے پاس گئے، کتنے درہم میں بیچو گے؟ اس نے کہا 35,000 دراہم میں بیچوں گا۔ حالانکہ اتنی قیمت نہیں تھی کنویں کی، لیکن اس کو پتہ تھا مسلمان مجبور ہیں، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، اور مدینے میں اس وقت اس کنویں کے علاوہ پانی نہیں تھا۔ حضرت عثمان نے اپنی ذاتی رقم سے 35,000 دراہم اس کو دیے اور وہ کنواں خریدا۔ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا، اب میں آپ کو دیتا ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، کیا میرے لیے وہی خوشخبری ہوگی جو پہلے آپ نے ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارے لیے وہی بشارت ہے، تم نے یہ کنواں خریدا، اللہ اس سے بدلے بہترین تمہیں جنت کا کنواں عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان کی سخاوت ہر دور میں رہی۔ غزوہ تبوک کا معرکہ پیش آیا سن 9 ہجری میں، یہ مسلمانوں کا اور رومیوں کا جو مقابلہ ہوا تھا، اس میں رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، سواریاں بھی نہیں تھیں، اور اکثر صحابہ اکرام پیدل تھے، جن کے پاس اگر سواریاں تھیں وہ بھی گنی چنی تھیں۔ اب رومی طاقت کا مقابلہ کرنا، جو ہوں بھی 2 لاکھ اور تمام اسلحے سے لیس ہوں، اونٹ اور گھوڑے ان کے پاس موجود ہوں، تلوار اور زریں اور ڈھالیں موجود ہوں، تو کہاں 30,000 کہاں 2 لاکھ۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، آپ نے فرمایا رومیوں سے مقابلہ ہے، اللہ نے جس کو دیا ہے وہ غزوہ تبوک میں اس معرکے میں مدد کرے۔ یہی وہ معرکہ تھا، لسان نبوت سے اعلان ہوا، حضور نے اپنی ذات کے لیے چندہ نہیں کیا، جہاد کے لیے چندہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا جہاد کے لیے چندہ کرنا، اسلام کی آبیاری کے لیے سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھو، جس کو اللہ نے دیا ہے
اور وہ مسلمانوں کی اس لشکر میں مدد کرے۔ سب سے پہلے جو اٹھا اسے ابو بکر صدیق کہتے۔ وہ گھر گیا اور گھر کا سارا ساز و سامان لے کر آ گیا، حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے، باقی جو کچھ تھا وہ لے کر آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق، جس نے اسلام کی آبیاری میں سارا مال لایا۔ حضرت عمر گئے، آدھے گھر کا ساز و سامان لے کر آ گئے، سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال حضور کی خدمت میں لائے، آدھا اپنے گھر میں رکھا۔ آج تو ہم 10 روپے دیتے وقت 3 دفعہ سوچتے ہیں جیب سے 10 روپے نکال کر خدا کے نام پر دیں نہ دیں۔ کیا سخاوت تھی صحابہ کی، کوئی پورے گھر کا سامان لا رہے، کوئی آدھے گھر کا سامان لا رہے۔ آپ نے فرمایا اور اٹھو۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے، 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے، حضور خوش ہوئے، فرمایا اور کوئی؟ حضرت عثمان پھر اٹھے، یا رسول اللہ 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے۔ حضور نے فرمایا اور کوئی اعلان کرے؟ حضرت عثمان پھر اٹھے، یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان تو کوئی عمل بھی کر تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو نے اسلام کے لیے اتنا خرچ کر دیا، آج کے بعد تو کچھ بھی کر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت عثمان گھر گئے، 1000 دینار لے کر آئے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ 4 دینار کی قیمت 1 تولہ سونا بنتی ہے آج کے دور میں۔ 1000 دینار کی قیمت کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ 1000 دینار تھیلے میں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ حضور ایک ایک دینار کو پلٹتے تھے اور دیکھتے تھے اور خوشی میں فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس نے اسلام کے لیے 1000 دینار دیے، 300 اونٹ بمائے ساز و سامان، 200 الگ 100 الگ، تو کل 600 اونٹ بنتے ہیں۔ 600 اونٹ بمائے ساز و سامان، 1000 دینار غزوہ تبوک میں جس نے دیے، اسے اسلام کی تاریخ میں عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان کو جب کوئی موقع پیش آیا، حضور نے جب کبھی اعلان کیا، سب سے زیادہ جس نے اپنے مال کے ذریعے خدمت کی وہ حضرت عثمان تھے۔ حضور مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں جگہ خریدنی ہے مسجد میں شامل کرنے کے لیے، کون ہے جو یہ جگہ خرید کر مسجد میں وقف کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جتنی جگہ کی ضرورت ہے آپ خریدیں، قیمت عثمان ادا کرے گا۔ تو مسجد نبوی کے لیے جتنی جگہ کی ضرورت تھی حضور نے خریدی، حضرت عثمان بن عفان نے اس کی قیمت دی۔ آج قیامت تک اس خطے پر نماز ادا ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جا رہا ہے، اور عثمان کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا کہ جس کی زمین کا حصہ مسجد نبوی میں پڑا وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اس امت کا وہ انسان جس نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا وہ حضرت عثمان بن عفان ہے۔ 1 رکعت میں پورا قرآن۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الصحابہ میں واقعہ لکھا، عبد الرحمن تیمی فرمانے لگے میں مسجد حرام میں آیا، میرے آگے آگے ایک شخص چل رہا تھا، اس نے وضو کیا تھا، وضو کا پانی اس کے چہرے ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، میں نے بھی ان کی اقتداء میں نیت باندھ دی۔ فرمایا میں سن رہا تھا، انہوں نے الف لام میم سے قرآن شروع کیا، قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ 1 رکعت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن کریم تلاوت کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا وہ اس امت کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ اکرام میں 2 صحابی گزرے ہیں، ایک حضرت عثمان اور دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا ہے۔
ان کے علاوہ 2 تابعین میں سے تھے، حضرت سعید بن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی اس امت کے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان کا مقام اور مرتبہ اس حوالے سے بہت بلند ہے کہ انہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن تلاوت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی عقیدت اور محبت تھی، حضور کی سنتوں پہ ہمیشہ یہ جان دیتے تھے۔ مسند احمد میں ان کا پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو فرما رہے ہیں، وضو کے دوران مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں وضو کرتے دیکھا اور وضو کے دوران مسکراتے ہوئے دیکھا، تو میں حضور کی اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کیسی محبت ہے کہ وضو کے دوران مسکرائے ہیں صرف حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک موقع پر مسجد نبوی کے دروازے پر ہیں اور یہ وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے گوشت منگوایا، گوشت کھایا۔ گوشت کھانے کے بعد تازہ وضو نہیں کیا، وضو موجود تھا، اسی وضو میں یہ آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دروازے پر ایک موقع پر گوشت کھاتے دیکھا اور آپ نے تازہ وضو نہیں کیا تھا، تو میں نے بھی چاہا حضور کے اس عمل کو زندہ کر دوں۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد ان کی زندگی میں اتباع رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کو بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے، ہر موقع پر اتباع کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس دوران دیکھا کہ ایک شخص رکن یمانی پر آیا اور آ کر اس کا بوسہ لینے لگا، رکن یمانی کا استلام کرنے لگا۔ حضرت عثمان کو بھی کہنے لگا آپ بھی کرو۔ حضرت عثمان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے کہا کیا ہے۔ فرمایا کیا حضور کے ساتھ آپ نے طواف کیا؟ کہا جی کیا ہے۔ کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کا بوسہ لیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا حضور نے رکن یمانی کا استلام کیا؟ کہا نہیں کیا۔ کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کا بوسہ نہیں لیا، تو تم کیوں لے رہے ہو؟ تمہارے لیے تو زیادہ ضروری ہے تم حضور کی اقتداء کرو۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد حضرت عثمان کی زندگی میں اتباع رسول بہت زیادہ تھی، یعنی ہر موقع پر ان کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا جو شاید تاریخ میں کسی کو نہ ملا۔ ان کی زندگی میں آخرت کا خوف کتنا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان جب قبرستان آتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ اتنا نہیں روتے، اور لیکن جب قبر پر آتے ہیں تو آپ اتنا رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده اشد منه وإن لم ينجو منه فما بعده۔ فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، جس کو یہاں سے نجات مل گئی آگے تک اس کے لیے معاملہ آسان ہو گیا۔ وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، جس کو یہاں سے نجات نہیں ملی اس کے لیے آگے تک کا معاملہ سخت ہو گیا۔ تو گویا واقعہ سنانے کا مقصد آخرت کا خوف کتنا ہے، دل میں اللہ کا ڈر ان کی زندگی میں کس قدر زیادہ ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشخبریاں ایک دو نہیں کئی مواقع پر ان کو مل گئیں، لیکن اس کے باوجود جب قبر پر حاضری ہوتی حضرت عثمان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگ جاتے۔ اس سے معلوم ہوا ان لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر اور خوف خدا بہت زیادہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عدل اور انصاف کتنا تھا۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں واقعہ ہے،
ایک دفعہ حضرت عثمان نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے ایک موقع پر تمہارا کان مروڑ دیا تھا، تو تم مجھ سے یہ بدلہ لے لو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہو اور آپ میرے آقا ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، تم مجھ سے بدلہ لے لو تاکہ یہ دنیا کے اندر یہ بدلہ پورا ہو جائے، آخرت میں مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ تو یعنی غلام سے انہوں نے کہا، اور غلام نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو مروڑا، تو حضرت عثمان خوش ہو گئے، دنیا کے اندر یہ بدلہ ادا ہو گیا، آخرت میں جواب دہی نہیں ہوگی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان کی زندگی میں ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ ان کی زندگی میں خوف خدا، اخلاص و للہیت، اللہ کا ڈر اور آخرت کی جواب دہی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ صحابہ اکرام میں ہر ایک کی زندگی اسی طرح ہے، لیکن حضرت عثمان کی زندگی کے نمایاں اوصاف میں سخاوت تھی۔ تاریخ ابن خلدون میں واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آ رہا تھا، اور وہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ جب یہ قافلہ پہنچا، مدینہ کے سارے تاجر جمع ہو گئے حضرت عثمان سے سامان کو خریدنے کے لیے۔ کوئی کہتا میں ہر ایک پر 2 درہم نفع دوں گا، کوئی کہتا میں 4 دوں گا، کوئی 5، کوئی 6 نفع دیتا۔ حضرت عثمان فرماتے میں نے تو اس سے مہنگے داموں میں فروخت کر دیا ہے۔ وہ تاجر آپس میں کہنے لگے ہم سارے تاجر تو یہاں موجود ہیں، آخر ان سے کس نے خرید لیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے یہ پورا اونٹوں کا جتنا ریوڑ ہے 1000 اونٹوں پر مشتمل، میں نے یہ سب اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، اور اللہ ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ تو ان کی سخاوت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ قحط سالی کا دور ہے، اس دور میں اگر یہ چاہتے تو مہنگے داموں میں فروخت کر دیتے، نفع بھی ان کو بہت زیادہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے 1000 اونٹوں پر مشتمل اپنا پورا قافلہ اللہ کے نام پر انہوں نے خرچ کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی زندگی میں سخاوت بہت زیادہ تھی۔ جب بھی اسلام کی آبیاری کے لیے کسی موقع پر ضرورت پیش آئی، جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جان سب سے زیادہ خرچ کی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں واقعہ ہے، حضرت عثمان پر اعتراض کر رہا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان تو بدر میں شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان احد میں شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹھو، پھر ان کو جواب دیا، کہا وہ بدر میں اس لیے شریک نہ ہو سکے، ان کے نکاح میں حضور کی بیٹی حضرت رقیہ تھی اور وہ ان دنوں میں بیمار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کی ذمہ داری کرو، تمہیں فضیلت بھی وہ ملے گی جو بدر والوں کی ہے، اور بدر والوں کو جو غنیمت میں حصہ ہے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ یعنی مقصد تھا ان کو حضور نے اجازت دے دی، تم کون ہو جو اعتراض کرنے والے ہو۔ باقی بات رہ گئی احد کی، احد میں جو لوگ نہ جا سکے یا جو پیچھے ہٹ گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہو جو اعتراض کرنے والے ہو۔ تیسری رہ گئی بات کہ حدیبیہ میں نہیں تھے، فرمایا ان سے افضل اگر کوئی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے، سب سے افضل تو وہی تھے، اسی لیے حضور نے اپنا نمائندہ بنا کر جن کو بھیجا تھا وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ فرمایا یہ اعتراضات لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد حضرات صحابہ اکرام بھی جن کا دفاع کرتے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ساری زندگی اسی میں گزری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی دیا، شہادت کا مرتبہ ملا۔ حضرت عثمان کی فضیلت ہے کہ ان کو اللہ نے جو درجہ دیا وہ شہید کا درجہ دیا، اور شہید اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب بلوائیوں نے آ کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر دیا اور حضرت عثمان کے گھر کے ارد گرد آ کر ایک مطالبہ کرنے لگے کہ آپ اقتدار کو، خلافت کو چھوڑ دو، حضرت عثمان نے فرمایا میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی مجھے کہ تمہیں اللہ خلافت کی قمیص پہنائے گا اور تم نے اس خلافت کی قمیص کو اتارنا نہیں ہے،
تو فرمایا میں یہ خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ان لوگوں نے اتنی سختیاں شروع کر دی، ارد گرد گھر کا محاصرہ کر دیا، کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، کوئی گھر کے اندر راشن نہیں لے جا سکتا تھا، کوئی گھر کے ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت عثمان اپنے اس گھر میں 40 دن تک محصور رہے ہیں، اور 40 دن تک انہوں نے تمام قسم کی پابندیاں حضرت عثمان پہ لگا دی۔ صحابہ اکرام آ کر اجازت بھی طلب کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن سلام اور بڑے بڑے کبار صحابہ آئے کہ اگر آپ چاہیں آپ اجازت دیں، ہم یہاں ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں، سب کو قتل کر دیں۔ جو صحابہ روم اور فارس کے ساتھ لڑے ان کے لیے کیا مشکل تھا چند بلوائیوں کا مقابلہ کر دینا، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ کل لوگ یہ نہ کہیں عثمان کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور مسلمانوں کا خون مدینہ میں گرا۔ حضرت عثمان نے اس کی بالکل اجازت نہ دی۔ ان کے سامنے یہ مشورہ آیا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ مکہ چلے جائیے، وہاں آپ محفوظ رہو گے، کوئی آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، اور نمبر 2 اگر میں مکہ چلے جاؤں، یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ مکہ میں چڑھائی کریں گے تو بیت اللہ کی حرمت پامال ہوگی، بیت اللہ کی حرمت میں فرق آئے گا، وہاں خون خرابہ ہوگا۔ حضرت عثمان وہاں بھی نہیں گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی فرمایا آپ شام آ جائیں، فرمایا میں حضور کا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر تک صحابہ اکرام اجازت لیتے رہے کہ ہم ان سے لڑیں اور مقابلہ کریں۔ حضرت عثمان فرماتے تھے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ میں کسی ایک انسان کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ آخر کار آپ نے یہ جو طویل روزہ رکھا ہوا تھا، پھر اس کی افطاری شہادت کی صورت میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان جو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کی افطاری کل تم ہمارے ساتھ کرو گے۔ پھر اگلا دن جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان اٹھے، اپنی گھر والی سے کہا مجھے لباس دو، ایک نیا لباس پہنا، 20 غلام آزاد کیے۔ گھر والوں سب سے آخری انہوں نے ملاقات کر دی، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ شاید آج کے دن میری شہادت ہو جائے۔ آج لوگ تذکرہ تو کرتے ہیں واقعہ کربلا کا، اور ہونا بھی چاہیے کہ ان پر بھی ظلم ہوا، ان پر بھی کھانا پینا 10 دن تک بند رہا، لیکن مدینہ کا ایک مظلوم عثمان بن عفان بھی تھا جس پہ 40 دن تک کھانا پینا بند رہا۔ تو تذکرہ اس حضرت عثمان کا بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کے جن دنوں میں ان لوگوں نے کھانا پینا بند رکھا اور مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں دی، حضرت عثمان گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے فرمایا کسی مسلمان کا قتل 3 صورتوں میں ہوتا ہے، اور میرا قتل تم کیوں کرتے ہو؟ قتل ہوتا ہے کوئی مرتد ہو جائے، میں تو معاذ اللہ مرتد نہیں ہوا۔ قتل ہوتا ہے کوئی شادی شدہ زنا کرے، میں نے تو جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا۔ اور قتل اس وجہ سے ہوتا ہے کوئی کسی کو قتل کرے، میں نے تو آج تک کسی انسان کو قتل نہیں کیا، تم لوگ بلا وجہ کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ پھر حضرت عثمان نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ظالموں، تم لوگوں نے اس کنویں کا پانی میرے اوپر بند کر دیا جو بئر روما کا کنواں خرید کر میں نے وقف کیا تھا۔ تم لوگوں نے اس مسجد نبوی کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا جس مسجد کی زمین خرید کر میں نے وقف کی تھی۔ تم لوگوں نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا، حالانکہ ہر موقع پر میں نے تعاون کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے جب فرمایا تو سب سے زیادہ تعاون میرا تھا۔ حضرت عثمان فرماتے رہے، سب آگے سے تصدیق کرتے رہے، لیکن ان بدبختوں کی قسمت کے اندر بدبختی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان جب آخری دن آیا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، قرآن کریم سامنے کھلا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں سعودان بن حمران اور کنانہ بن بشر یہ بدبخت دیوار پھلانگ کر آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ وار کیا، اور لوہے کی ان کے پاس ایک سلاخ تھی جو اتنے زور سے ماری حضرت عثمان کا سر اقدس پھٹ گیا، خون بہنے لگ گیا، اور قرآن کریم کی اس آیت پہ خون لگا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو سزا دی ہے۔ پھر جب اس نے دوسرا وار کیا حضرت عثمان نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ، شروع اللہ کے نام سے اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، قرآن کریم کے اوپر ہی گر گئے۔
اور آپ کے خون کے قطرے قرآن کریم پر لگے، اس حال میں حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، تو کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان جنگ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کرامن کاتبین دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی ارد گرد کے مجاہدین دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی مسلمان دیں گے۔ عثمان بن عفان اس امت کا وہ انسان جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا کہ آخری موقع پر روزے کی حالت میں جمعۃ المبارک میں 40 دن روزے کی حالت میں رہ کر جس نے شہادت کا درجہ پایا، تاریخ اسے عثمان بن عفان کہتی ہے۔ تو اسی حضرت عثمان بن عفان کی شہادت آج سے 2 دن کے بعد یعنی تیسرے دن 18 ذی الحجہ کو ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ان کے نقش قدم پہ چلیں، اپنی اولاد کو ان سے وابستہ کریں، اولاد کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔